بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا، جن میں سے سب سے اعلیٰ ترین الاسراء والمعراج ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ کے نبی کی معراج کی روایات سن کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین گرامی، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ دنیا و آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا۔ یہ وہی زمین و آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھود سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، جس نے اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے جہاں آباد کیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دیں۔ اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہیں، جسے اصطلاح میں طی زمان وقت کا سمٹ جانا اور طی مکان فاصلے سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ طی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصے میں گزر جانا، اور طی المکان سے مراد یہ ہے کہ کئی لاکھوں سال کا سفر چند ہی وقت میں ہو جانا۔ زمان و مکان کی 100 وسعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہیں۔ طی الزمان کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 259 میں اس طرح بیان کی گئی ہے، جس کی تفسیر اس طرح کی جاتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ جب حضرت عزیر نے اس بستی کے لوگوں کی ایسی حالت دیکھی کہ دل میں آیا، اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو ان الفاظ کہنے پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو حضرت عزیر کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اسی طرح تھی، جبکہ ان کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ عزیر تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ پاک، میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ تک اس حالت میں رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف دیکھیے جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو فرمایا، دیکھنا ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہو جا تو گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اسی کو طی الزمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا۔ اسی طرح طی مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک بہت بڑا طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اس میں اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے سلیمان، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ताला रहीम व करीम गफूर रहीम और जमीन व आसमान को पैदा करने वाला है। वो जब चाहे जो चाहे उसी वक्त कर सकता है। आजकल जदीद साइंसी दौर में इंसान के लिए हर बात को समझना बहुत ही आसान हो चुका है। पहले जब हम कहा करते थे कि हम हवा में उड़ सकते हैं तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ना था, और अब हर कोई हवाई जहाज के बारे में इल्म रखता है और ये कहता है कि हमने हवाई जहाज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर कई महीनों का सफर दिनों में तय किया है। इसी तरह पुराने वक्तों में कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि बिजली के जरिए हम कई तरह के काम लेकर घंटों का काम चंद मिनटों में कर सकते हैं। ये बरकी ट्रेनें कई दिनों का सफर चंद घंटों में तय करने में हमारी मदद करती हैं। हम बिजली के जरिए मशीनें, पंखे चला सकते हैं और कई अंधेरों में घिरे कमरों को रोशन कर सकते हैं। ये तो दुनिया वालों की बनाई हुई चीजों की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक की कुदरत का क्या कहना है। खुदा ताला को अपने बंदों को कई लाखों का सफर आंख झपकने से पहले करवा सकता है। हमारे साइंसदान ये कह रहे हैं कि हम तो कायनात का चंद हिस्सों के बारे में इल्म रखते हैं। साइंसदानों का कहना है कि हमें 5% कायनात के बारे में इल्म हासिल हो चुका है, जबकि 95% कायनात के बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं। हमारा नामी ग्रामी साइंसदान आइंस्टाइन इस बात पर यकीन रखता है कि मैंने दूरबीन से एक ऐसी कहकशां को देखा है जो रूहे जमीन से 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर मौजूद है, जो कि रोशनी फी सेकंड की रफ्तार से 1,86,000 मील का फासिला तय कर सकती है। वहां पर वो रोशनी 2 करोड़ साल तक पहुंच पाएगी। कायनात की सरहदें इतनी वसी हैं कि अल्लाह ताला मुझे 10 लाख साल तक भी जिंदगी दे तो फिर भी मैं सारी कायनात के बारे में इल्म हासिल नहीं कर सकता। हमारे जदीद दौर में ऐसे नामुमकिन काम मुमकिन हो रहे हैं जिनके बारे में हमारे ज़हनो ख्याल में भी कोई तसव्वुर मौजूद न था, जैसा कि एक मोबाइल फोन से हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह बैठे दूसरे बंदे की 1 मिनट में तस्वीर और आवाज सुन सकते हैं। इसी तरह टेलीविजन, इंटरनेट हैं, उन्होंने हमारी जिंदगी में काफी मदद की है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा मिसालें हैं जिनको हम देखकर अल्लाह पाक की कुदरत को समझ सकते हैं। अल्लाह पाक की जात वो जात है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा है जो कि कई सालों का सफर दिनों में कर सकती हैं। इन सब हकायक के होते हुए गौर कर लें कि इन तमाम रफ्तारों का खालिक, कायनात का मालिक, अगर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हों में लाखों मील की सैर और करोड़ों मुशाहदात करवा देता है तो इसमें कौन सी बात नामुमकिन और खिलाफे अक्ल है। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन इस्लाम की सही समझ रखने की तौफीक दे। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।